بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کی گفتگو میں ہمارا جو مضمون ہے وہ ایک سوال ہے، ایک ایسا چھوٹا سا سوال کہ ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال دوسروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ہے، اور سوال اگر تو چھوٹا ہے مگر اس کا معنی بہت بڑا ہے، اس کا مطلب بہت اہم ہے اور اس کی ضرورت بہت شدید ہے۔ نماز کو شریعت نے سب سے پہلی اور اہم عبادت بنایا ہے۔ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں جنہیں ہر ایک کو سیکھنا ہی ضروری ہے، اور اس کے فضائل بھی بہت ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان سے ہٹ کے ایک اور بات ہے، قرآن کریم نے نماز کے سلسلے میں ایک پیغام دیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز روکتی ہے فحش گوئی سے اپنے تمام تر انواع و اقسام کے ساتھ، اور منکرات سے بشمول ہر چیز جو منکر کے لسٹ میں آتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اپنے پیغام کے اندر یہ چیز بتائی کہ نماز کی یہ خاصیت ہے، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ جو نماز کو پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، تو نماز اپنا اس کے اندر ایسا اثر ڈالے گی کہ یہ فحشاء اور منکر دونوں چیزوں سے بچے گا۔ ایک واقعہ ہے حدیث کے اندر، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی غلط کام میں ملوث ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ ایک غلط کام کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی سے کہا کہ اس کی نماز اس کو ان غلط کاموں سے روک دے گی، اس کو نماز پڑھنے دو۔ جب وہ نماز پڑھے گا اور نماز اپنا اثر نمازی کے اندر جب ڈالے گی تو نماز کی یہ تاثیر ہے کہ پڑھنے والا غلط کاموں سے رک جائے گا۔ اور یہ پیغام قرآن کریم کا ہے، اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں قرآن میں بیان کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے نصیحت بھی کر دی بھائی کو کہ اس کی نماز اس کو روک دے گی، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے
وہ سوال ہم کو آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی. ہم مسجد میں آنے کی پابندی کرتے ہیں تو نماز کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا بدلاؤ آیا. اپنا ذاتی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز جب ہم کبھی نہیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم سے کچھ غلطیاں جو ہوتی تھیں، نماز کی پابندی کے بعد وہ کون سی ایسی فحشا ہے اور وہ کون سے ایسے منکرات ہیں جن سے ہمیں رکنے کی توفیق ہوئی. پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، نماز کی پابندی کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہماری نماز کہاں ہے؟ پہلے بھی ہم دھوکہ دیتے تھے، نماز کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ہم دھوکہ ہی دیتے ہیں، تو پوچھئے اپنے آپ سے کہ آخر ہماری نماز کہاں ہے؟ تجارت کے اندر بے ایمانی کرتے تھے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی، نماز کی پابندی کیے بغیر بھی اور نماز کی باجماعت پابندی کرنے کے بعد بھی، تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے کہ ہماری نماز کہاں ہے؟ چغلی کرنے کی عادت تھی، نماز کی پابندی کے بعد چغلی کرنے کی عادت نہیں گئی، غیبت کرنے کی عادت نہیں گئی، شکوہ شکایت کی عادت نہیں گئی، ناشکری کی عادت نہیں گئی، تو پھر کیوں نہیں ضرورت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مخاطب کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ تمہاری نماز کہاں ہے؟ جب قرآن اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نمازی کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، اس کی زندگی کو بدلتی ہے، اس کے راستے کو درست کرتی ہے، اس کے عہد کی تجدید کرتی ہے، اس کے دل کی اصلاح کرتی ہے، تو پھر ہماری نماز پابندیوں کے باوجود ہمارے اندر اثر کیوں نہیں چھوڑتی؟ ہماری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں لاتی؟ ہمیں راستہ صحیح کیوں نہیں دکھاتی؟ جن فحش گوئیوں کے اندر، جن گالی گلوچ کے اندر، زبان کے جن گناہوں کے اندر، آنکھ کے جن گناہوں کے اندر، ہاتھ کے جن گناہوں کے اندر ہم پہلے سے مبتلا تھے، اور نماز کی پابندی کے بعد بھی اگر اسی میں مبتلا ہیں، تو پھر کیوں نہیں پوچھتا ہر آدمی اپنے آپ سے کہ تمہاری نماز کہاں ہے؟ مسئلہ نماز میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندر ہے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے ارکان کا حق ادا نہیں کرتے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ان کے واجبات اور ان کے آداب، اس کے اندر کی سنتیں، اس کے اندر کے مستحبات، ان تمام کی ہم اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ نہیں کرتے. ایک عادت کی طرح، ایک رسم کی طرح جب نماز ادا ہوگی تو یہ رسمی نماز، یہ رسمی نماز، یہ عادت والی نماز نمازی کی زندگی کے اندر کوئی اثر نہیں پیدا کرے گی. نماز کے بارے میں صلۃ بین العبد وربہ، ایک بندہ اور اس کا خالق، ایک بندہ اور اس کا معبود، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک گفتگو ہے، ایک مناجات ہے. ہماری نماز کیسی ہے؟ ہماری نماز کے بعد ہمارے دل میں اتنا بھی یقین نہیں پیدا ہو سکا کہ ہم اپنی ضرورت کی دعائیں اپنے رب سے کر سکیں، اپنا پرسنل میٹر اللہ کے سامنے رکھ سکیں. مسجدوں میں آنا
ایک تو بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نماز کا اہتمام ہی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے۔ وہی چند لوگ جو مسجدوں کو ہر محلے میں آباد کیے ہوئے ہیں، وہی گنے چنے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، اور باقی پورا کا پورا محلہ مسجد سے دور ہے، نماز ہی میں نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور جن کو توفیق ہے مسجدوں میں آتے ہیں، وہ نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو التحیات سکھلائی۔ ہمارے معاشرے میں اس کا مزاج ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کو درود شریف التحیات یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تصور ہی نہیں کہ صرف فاتحہ اور سورتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہاں اس بات کا کوئی خیال ہی اور فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنا سجدہ، ہر چیز کو نکھارنے کی اور بنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز سکھائی، اور پھر تاکید بھی کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے تم مجھے نماز دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پرسکون انداز میں، ایسے ہی پرسکون انداز میں پڑھنا۔ اور پھر فرمایا کہ منافق کی نماز مرغ کے دانہ چگنے کی طرح ہوتی ہے، نقر کا نقر دیگ، ایسے ہی سجدہ کرتا ہے جلد بازی میں جیسے مرغا زمین سے دانہ چگتا ہے، پٹ 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 مارتا ہے۔ ایسے ہی منافق کی نماز ہوتی ہے کہ کب اٹھا، کب بیٹھا، کب سجدہ کیا اور کب سلام پھیر دیا پتہ ہی نہیں چلا، سکون ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی نماز کو نہیں نکھاریں گے، نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھیں گے، نماز کو اہمیت دے کے نہیں پڑھیں گے، نماز کو سیکھ کے نہیں پڑھیں گے، تب تک اس آیت کا مصداق ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو اپنے رب سے جوڑ دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ سے رحمتیں اتروا لیں، اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوا دیں، تو پھر آپ کو اپنی نماز کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، اور نماز کو سیکھ کر کے درست طریقے سے ادا کرنے پڑے گا۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کتنا بڑا تحفہ ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو نماز کو صحیح طریقے سے سیکھ کر پڑھنے کی اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔